الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لبیک والے آ گئے ہیں لاڑکانہ وہ سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے سنو او سردارو او ٹھیکیدارو سردارو سنو لبیک والے آ گئے ہیں لاڑکانہ اب ہو گیا ہے ہر باطل کا خراب خانہ لبیک والے آ گئے ہیں لاڑکانہ اور اب ہر ظلم کو ہے مٹانا اب بس ایک ہی نعرہ لگانا لبیک بھائی سپیکر بند کرے جی آپ نے کھانا کھایا ہے کہاں سے آئے گھر سے آئے نا ہم گھر سے نہیں آئے پچھلے 6 دن سے روڈ پر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں لیکن جو کہتے تھے یہ پی پی کا گڑھ ہے میں نے کہا یہ پی پی کا گڑھ نہیں یہ محمد عربی کے شیروں کی کچھار ہے لگاؤ لبیک کا نعرہ کہتے تھے مرسو مرسو سندھ نہ دیسو میں کہا نہیں سچ بولو مرسو مرسو سندھ کے کچھ نہ دیسو ہاں جی بھائی سندھ تو کسی کے باپ کی جرت بھی نہیں یہ تو محمد بن قاسم کا فتح کیا ہوا ہے کسی کے باپ کی جرت ہے سندھ لے جائے لیکن سندھ کی عوام کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے اس ظلم کا حساب دینے کا وقت قریب آ چکا ہے ظلم کا نظام ختم کرنے کا وقت ہر ظالم کے بازو کو پکڑنے کا وقت آ چکا ہے اور اب قوم کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے وہ دن گئے جب تم اپنی عیاشی اور بدماشی تھانہ کلچر اور پٹوار کلچر پر لوگوں کو دبا لیتے تھے وہ کوئی اور تھے جو حلوے اور داروں پر بکنے والے تھے یہ تو محمد عربی کے غلام ہیں اور کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور تم ظلم کرتے ہو لائٹ بند کرتے ہو اور جناب لائٹ بند کر کے نوشہرے فریض والوں کو کہتے ہو تمہیں استقبال نہیں کرنے دیں گے تو کرو بند لائٹ ہمارے سینے محبت رسول سے چمکتے ہیں اندھیروں میں بھی اجالا کر کے تم لے گے بھائی ابھی آواز ان کے کانوں کے پردوں کے قریب گئی ہے ابھی ان کے کان ہلے نہیں ابھی یہ آواز نواب شاہ بھی جائے یہ آواز حیدرآباد بھی جائے یہ آواز نوشہر و فیروز بھی جائے یہ آواز سکھر بھی جائے یہ آواز بدین بھی جائے اور یہ آواز اسلام آباد بھی جائے تاکہ ہم کو پتا چلے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے کہتے ہیں پیٹرول کیسے سستا کریں گے میں نے کہا جب لبیک والے آئیں گے ایسے سستا کرو گے ایسے اور
ظلم در ظلم کہتے تھے 20 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. جب سیلاب آیا 20 لاکھ کیا 20 گھر بھی نہیں بنا کے دیے. سب جھوٹوں کا ٹولہ اوپر سے لے کر نیچے تک. وزیر جھوٹے, مشیر جھوٹے, جناب سیکرٹری جھوٹے, جناب وزیر اعلیٰ جھوٹا, سب جھوٹے اور جھوٹوں کا ٹولہ جمع ہے. قوم کو لوٹ لوٹ کر کھا گئے ہیں. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ ان کے جناب محلوں اور ان کے جناب اوپر بڑے بڑے جناب وزیروں اور وزیروں کی جیبوں میں جاتے ہیں. ایک ایک وزیر اور وزیر کی جناب اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں. کبھی آمنی کے نام پر قوم کو لوٹا جاتا ہے, کبھی 10% کے نام پر قوم کو لوٹا جاتا ہے, کبھی امرسٹی اسکیم کے نام پر قوم کو لوٹا جاتا ہے. لیکن میں اب قوم سے کہتا ہوں اب لوٹنے کا وقت ختم ہو گیا. اب جناب ان ظالموں کو اپنے پنجے میں نچوڑنے کا وقت آ گیا ہے. کھڑے ہو جاؤ لبیک کے ساتھ اور لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ہر ظالم کو تخت سے نیچے پھینکو اور محمد عربی کے دین کو اوپر کھڑا ہو کر کہو کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت. اب بتاؤ ان کو کہ لبیک والے آ گئے ہیں. نہیں شہر کا نام کرنا. لبیک والے آ گئے ہیں لاڑ کا. لبیک والے آ گئے ہیں. لبیک والے آ گئے ہیں. لبیک والے آ گئے ہیں. اور ہو گیا ہے ظالم کا خراب خانہ. ابھی ان کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو گئی. کام پہ ٹانگ رہی ہے نا؟ ہاں جی. وہ تب کام پہ ٹانگتی ہیں جب کوئی فکسنگ کر کے جناب اور فرینڈلی میچ کھیلنے جاتے ہیں. ہم فرینڈلی میچ والے نہیں ہیں. ہم صرف ون سائڈ بیٹنگ کرنے والے ہیں اور ہر چیز باؤنڈری سے باہر پھینکنے والے ہیں. وہ ظلم ہو, وہ جبر ہو, وہ سرداری ہو, وہ جناب جو کچھ ہو سب کچھ باہر. صرف ایک چیز چلے گی اب اس ملک کے اندر, محمد عربی کا نظام چلے گا. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں آگے سے روکنے والا کوئی نہیں؟ وہ اور تھے جنہوں نے تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا. ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہر ظلم کے بڑھتے ہوئے بازو کو روکیں گے. اور جنہوں نے لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا آج وہ جبیاں ڈال کے 13 اکٹھے چور بیٹھے ہیں. اور میرے اللہ کی شان دیکھے. کہتے تھے یہ تجربہ کار ہیں, ایک 50 سالہ تجربہ کار, ایک 35 سالہ تجربہ کار. 35-85 سال ہو گئے. پاکستان کی عمر کتنی ہے؟ یہ 20-50 سالہ تجربہ کار. کچھ صبح میں حکومت اور کچھ یہ 85 سالہ پورے کھوسٹ جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھایا ہے. وہ 13 جماعتیں جنہوں نے ملک کو نوچ کر کھایا ہے. اور ایک طرف وہ کھلاڑی جو کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا, آج خود بیچارہ رو رہا ہے. کبھی آنسوؤں سے روتا ہے, کبھی منتوں سے روتا ہے, کبھی ترلوں سے روتا ہے, کبھی پاؤں پڑ جاتا ہے, کبھی جناب گلے پڑ جاتا ہے. میں نے کہا ہمارا بابا ہمیں بتا کر کیا ہے, تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے. یہ انہی کے کام ہے جن کے حوصلے ہیں ضیاء. یہ ان کے کام ہے کیونکہ ناچنے ٹاپنے سے کبھی انقلاب نہیں آتے. آؤ 50 سینٹی گریڈ نہیں صحیح 45 سینٹی گریڈ میں اس چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر دکھاؤ, تمہیں پتہ لگے قوم کا درد کیا ہے. کبھی روڈ پر سو کر دیکھو, تمہیں پتہ لگے فٹ پاتھ پہ سونے والے کا درد کیا ہے. اور محلوں میں رہنے والوں, وہ کھڑکیوں سے, بالکونیوں سے اور جناب ٹیرس سے گرمی اور سردی کے مزے لوٹنے والوں, آؤ قوم کے اندر کھڑے ہو, بلٹ پروف ہٹا کر بات کرو. قوم تمہیں نوچ کے کھا جائے گی جس طرح قوم کو
اور جناب رسوا کیا ہے پوری دنیا میں. اب انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بھی سرخرو ہوگا, اسلام کا پرچم بھی سرخرو ہوگا, لیکن وہ خدا کے نعرے سے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. مزہ نہیں آ رہا. رات شہر و فروز میں تھے, انہوں نے چیز ایسے اٹھتی تھی, ایسے نعرہ لگایا, ابھی مزہ نہیں آیا, میرا دل نہیں چلا, تھکاوٹ نہیں اتری. پاکستان